نور کے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، وہ ادخلوا نارا، اور وہ آگ میں داخل کیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار میسر نہ آیا۔ آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ مما کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مما جو ہے وہ دو حروف سے مل کر بنا ہے، من اور ما سے، اور لفظ من جو ہے وہ لغت میں تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ علت اور ریزن کے لیے آتا ہے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ اور من کا لفظ جو وہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے کہ تعجب ہے اس قوم کی خطاؤں کے اوپر، ان کے گناہوں کے اوپر، کہ کتنا بڑا عذاب جو ہے وہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے آیا۔ اور من کا لفظ جو ہے وہ تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ کمی کے لیے، جو اردو زبان میں ہم لفظ قلیل بولتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مختلف معنی یہاں پہ دیتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، گھر، اولادیں، شوہر، بیوی، سب معاملات، ایون کاروبار، وہ سب ایک جیسے ہی ہوتی ہیں۔ صرف چند باتیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کر دیتی ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کتنی تھوڑی باتوں کا تم سے تقاضا کیا گیا تھا، صرف یہی کہا گیا تھا کہ توحید کو مان لو، نبی کو مان لو، لیکن اتنی قلیل بات کو بھی جو ہے تم لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد ماں کا لفظ آتا ہے، اور ماں جو ہے وہ گرامر میں 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ماں نفی کے لیے، ماں موصولہ کہا جاتا ہے، ماں زائدہ کہا جاتا ہے، اور ماں مصدریہ کہا جاتا ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے وہ ترجمے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے گرامر کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے ماں نفی کے لیے آیا ہے کہ نہیں اس قوم کو سزا دی گئی مگر صرف اس وجہ سے کہ ان کی اپنی خطائیں تھیں۔ خطا کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا جرم کہ جس کی سزا ہو۔ خطا کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ غلطی کرنا، اور اسی سے لفظ اخطاء بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اچھا سمجھتے ہوئے غلط کام کرنا، جس کی ایک مثال مفسرین کرام یوں دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ ہر بڑی نسل جو ہے اپنی چھوٹی نسل کو یہ بات کہتی تھی کہ اس بوڑھے شخص کی بات نہیں ماننی ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے پاس سے ایک باپ بیٹا جا رہے تھے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، اور باپ نے بیٹے سے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کی بات کبھی بھی مت ماننا، لہٰذا وہ بچہ باپ کے کندھے سے اترتا ہے اور جا کے نوح علیہ السلام کو ٹھوکر مار کر آ جاتا ہے، لہٰذا وہ نوح علیہ السلام کو برا سمجھ رہا ہے، اور برا سمجھتے ہوئے غلط کام کر رہا ہے، مگر وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین کرام جو ہیں وہ خطی لفظ میں اور خطایا لفظ میں فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ خطیئہ سے مراد ایسا گناہ ہوتا ہے جو ارادی طور پہ کیا جائے، اور خطایا سے مراد ایسی غلطی ہوتی ہے جو کہ غیر ارادی طور پر کی جائے۔ لفظ خطیئاتین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع قلت اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم نوح جو تھی اس نے کوئی ایک گناہ نہیں کیا تھا، شرک کے علاوہ بھی ان کے کوئی اور گناہ تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی، لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ ان لوگوں نے شرک کیا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ جمع کیوں لایا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول جو ہمیں یہ ملتا ہے وہ یہ کہ اصل گناہ ان کا کفر ہی تھا، لیکن کفر جو ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، کفر کے بعد پھر بہت سارے کفریہ اعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی کہ جیسے ایمان جو ہوتا ہے وہ ایک واحد عمل ہوتا ہے، مگر ایمان کے ساتھ بہت سارے اور بھی ایمانی عمل ہوتے ہیں۔ جو ایمان لائے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، اور وغیرہ وغیرہ، لہٰذا ایمان کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے گناہ کی اور کفر کی بھی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ ابو حیان فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے مراد تو شرک ہی ہے کہ اس قوم نے شرک کیا تھا، مگر شرک جو کچھ ان سے کرواتا رہا، جو نوح علیہ السلام کے ان لوگوں نے توہین کی، اور پھر جو سزائیں ان کو دیتے رہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے اعمال تھے ان کو یہاں پہ خطیئات یعنی کہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اغرقوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، غرق سے ہے، اور غرقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا۔ عربی زبان میں غرق فی البلاد لفظ بولا جاتا ہے کہ پہاڑ سے اترنا اور شہر میں گم ہو جانا، غائب ہو جانا۔ اور نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں، یعنی کہ یہ لوگ غائب ہو جائیں اور بھلا دیے جائیں۔ اغرقہ الناس عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کہ لوگوں میں ڈوب جانا، یعنی کہ بہت سارے لوگ مل کے کسی ایک شخص کے اوپر حملہ کر رہے ہوں تو وہ ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اغرقت السباع کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جانور درندے کا اس طرح سے حملہ کرنا کہ شکار نظر ہی نہ آئے، لہٰذا کسی بڑی چیز کا، طاقتور چیز کا حملہ کرنا جو ہے وہ معنی غرق کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ قوم کیسے غرق ہوئی؟ کون سی طاقتور چیز نے ان کے اوپر حملہ کیا؟ تو وہ فرشتے تھے۔
اس مقام پر بعض مفسرین کرام نے بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ یہ ذکر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں سنتے، میری نافرمانی کرتے ہیں، مگر بددعا کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ اور اس سے پچھلی والی آیت میں بھی جو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کا زلال جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا تھا کہ اس سے یہ مراد تھی کہ ان کی دنیا میں کمی آ جائے، تاکہ جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 25 میں جو ہے سزا کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کی بددعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سزا کو کس بات کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ غرق کر دیے گئے، جبکہ نوح علیہ السلام کی بددعا کا ذکر جو ہے وہ آنے والی آیت میں آ رہا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بددعا سے پہلے ہی جو ہے اس قوم کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے غرق ہونا ہے۔ جیسے کہ یہ سوال طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک نبی کی بددعا سے ان کی قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب تو ایک طرح سے اس آیت مبارکہ میں دے دیا گیا ہے کہ دراصل میں قوم کی اپنی ایسی خطائیں اور ایسے گناہ ہوتی ہیں جو کہ عذاب لانے کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا بعض اہل علم نے تو یہ فرمایا کہ جب نبی یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری قوم اس طرح سے کرتی ہے اور ان کے اوپر یہ عذاب آئے، تو گویا کہ محض ان کی اس دعا کا اکرام کیا جاتا ہے کہ ان کی دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، مگر ان کو سزا دینے کا فیصلہ جو ہے یہ پہلے سے ہی طے ہوتا ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اغرقو کا کیا گیا ہے، جو کہ ماضی کا صیغہ ہے، تو گویا کہ یہ سزا اتنی کنفرم تھی ان کے لیے کہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں بیان کی گئی ہے۔ پھر یہاں پہ مفسرین کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ یہ ہم انسانوں کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ماضی نہیں ہوتی، کوئی حال یا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کے سامنے تو سارا سین جو ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایٹ اے ٹائم موجود ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے ماضی ہوتا ہے، اللہ پاک کے لیے یہ بات ماضی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں غرق ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ جلنے کا عذاب بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ایک طرف پانی اور ایک طرف آگ۔ تو پہلی بات تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت جو ہے وہ پانی کا عذاب بھی دے رہے ہوں اور آگ کا عذاب بھی دے رہے ہوں۔ اور دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ غرق ہو رہے تھے یعنی کہ ڈوب رہے تھے، اسی وقت یہ ساتھ ساتھ جل بھی رہے تھے۔ اور تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ غرق ہونے کے بعد ان کی روحیں جو ہیں علیین میں رکھ دی گئیں اور علیین میں جو ہے یہ عذاب جلنے کا بھگت رہے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ اس دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انصار نہیں تھا۔ آیت مبارکہ میں لفظ انصارہ جو ہے یہ نصارہ سے ہے، اور نصارہ کا مطلب مدد کرنا ہوتا ہے، اسی سے لفظ ناصر بنتا ہے، اور ناصر کہتے ہیں فوری مدد کرنے والے کو، اور نصیر کہتے ہیں جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے نہ کوئی ناصر ہو، کہ فوری مدد کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی نصیر ہو یا کسی میں اس کی مدد کرنے کی صلاحیت ہو، تو پھر لفظ انصارہ بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو اہم بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسا مسلمان جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ سن کے مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ ساری قوم جو ہے یہ محض شرک کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ خطیئاتہم کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ شرک کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے زوال اور تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرے اور چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔